اس ایجنڈے کے تحت ایک سیاسی جماعت، اس کے کچھ درباری اور پھر میڈیا کے اندر بیٹھے کچھ اس کے حواری، انہوں نے جس انداز سے ڈسکا کے الیکشن کو متنازع بنانے کی سازش کی اور ایک بے بنیاد من گھڑت بیانیہ اس کو جنم دیا اور مسلسل نون لیگ اور ان کی کنیزیں ڈسکا کے الیکشن پہ نوحے اور ماتم کرتی رہیں اور مسلسل حکومتی مشینری، حکومتی شخصیات، حکومتی اداروں پہ انگلیاں اٹھاتی رہیں اور یہاں تک کہ ڈسکا کے اس الیکشن کے اندر جہاں پاکستان تحریک انصاف کا کارکن شہید ہوا، اس کے ساتھ ایک ہی گھر سے 2 مزید بھائی جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور پی ٹی آئی کے کارکنان پہ سر عام گولیاں برسائی گئیں اور جو گولیاں برسانے والا تھا، قانون ہاتھ میں لینے والا تھا، انسانی جانوں کو قتل کرنے والا، وہ نون لیگ کا قبضہ مافیا کا سرغنہ تھا، منشیات فروشوں کا سب سے بڑا اس گروہ کا سربراہ تھا اور یہاں تک کہ وہ تمام ناجائز عمل جو مسلسل نون لیگ کی چھتری کے نیچے یہ ٹولہ سر انجام دیتا رہا، وہ کئی مقدمات میں مطلوب تھا، کہیں ضمانتوں پہ تھا اور کہیں اس نے نون لیگ کی چھتری کے نیچے ایکسٹرا ریلیف لیا ہوا تھا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو قانون کے اور آئین کے پاسبان اور پاسدار کہنے کے دعوے کرتے ہیں، اس الیکشن کے اندر بجائے اس کے کہ اس ملزم کی مذمت کی جاتی، اس کو سٹیج کی زینت بنا کے اس کے بازو کھڑے کر کر کے نون لیگ کے لیے مزید بچے قربان کرنے کی خوشخبریاں قوم کو سناتی رہیں پھولن دیوی وہاں پہ، اور مسلسل کئی ہفتوں سے تصویر کا ایک رخ جو تھا وہ میڈیا میں آتا رہا، تصویر کا جو دوسرا رخ تھا وہ میڈیا کی سکرین سے اجل رہا۔ ہم شکر گزار ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہ انہوں نے تصویر کا دوسرا رخ بھی سنا، انہوں نے دوسرے رخ کو بھی جانچنے کی اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کی۔ نشین افتخار کے جو بھائی تھے، جب وہ دبئی میں منشیات کے کیس میں گرفتار ہوئے، پاکستان میں کوئی عمران خان کی حکومت نہیں تھی اس وقت، نہ پی ٹی آئی اقتدار میں تھی کہ ہم نے انہیں کسی جعلی اور جھوٹے مقدمے میں بقول ان کے گرفتار کیا ہو، اس وقت بھی وہ اپنی کارستانیوں کی وجہ سے گرفتار ہوئے۔ پھر پوری الیکشن کمپین میں آپ نے دیکھا کہ وہ ان کی گاڑیوں سے منشیات نکلتی رہیں، اسلحہ نکلتا رہا، لیکن وہ اپنی مظلومیت کی داستانیں بیان کرتے رہے۔ پھر ہمارا پہلے دن سے ایک موقف تھا کہ ڈسکے کے اندر حکومت پنجاب نے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ادا کی ہیں۔ جو آر او صاحب ہیں ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ میڈیا کی سٹیٹمنٹ سے میچ نہیں کرتی تھی۔ الیکشن کمیشن کے اپنے آر او کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ نے ہم سے تعاون کیا تھا، ان کی آر اوز کی جو
کنڈکٹ ہے اس پہ بھی ہمارے سوالیہ نشانات ہیں. ہم نے الیکشن سے لے کے اناؤنس ہونے سے لے کے الیکشن کے دن اور پھر اس کے بعد پوسٹ الیکشن تک کا جو ایک جانبدارانہ رویہ تھا ریٹرننگ آفیسر صاحب کا، وہ ہم نے دیکھا، مانیٹر کیا، آبزرو کیا اور اس کے خلاف شکایات بھی کی. لیکن ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر جو خواجہ سعد رفیق کے حلقے سے تھے اور ریٹرننگ آفیسر جو احسن اقبال کے حلقے سے تھے، الیکشن کی رات کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ یہ اپنے الیکشن کمیشن کے رولز اجازت دیتے ہیں کہ الیکٹڈ ایم این ایز، ایم پی ایز، 1 درجن سے زائد نون لیگ کے لیڈران اور ایم پی اے اور ایم این ایز وہاں بیٹھ کے فارم 45 کی تصویریں بنائیں، ویڈیوز بنائیں اور آر او کے دفتر میں بیٹھ کے آر او کو یرغمال بنائیں اور پھر اس کے بعد وہ مظلومیت کی داستانیں بیان کرے. پورا الیکشن والا دن جو فائرنگ ہوتی رہی اور فائرنگ میں الیکشن کمیشن کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ان کے بقول الیکشن کمیشن کے جو لیٹر آیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ وہاں فائرنگ ہوتی رہی اس لیے وہاں پہ دوبارہ کرایا جائے الیکشن. تو کرنے والے کون تھے، کروانے والے کون تھے؟ اور اس کو نتھی کیا گیا علی اسجد ملی کی ذات کے ساتھ جو کہ جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا تھا. آج سچ کی بالادستی ہوئی ہے، جھوٹ جو ہے اس کو شکست ہوئی ہے، حق جو ہے وہ جھوٹ پہ غالب آیا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈسکے کے الیکشن میں رول آف لا کو انشور کیا جائے. ڈسکے کے الیکشن کے اندر الیکشن کمیشن کے اپنے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں ان کی پاسداری کی جائے اور سپریم کورٹ کی قیادت میں جو معزز جج صاحبان نے اس فیصلے کو مؤخر کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نون لیگ کا بیانیہ سپریم کورٹ کے اندر ان کے وکیل کی زبانی معزز جج صاحبان تک پہنچتا ہے، کہ وکیل کی زبانی معزز جج صاحبان تک پہنچتا ہے اور جو پھر میڈیا کی سکرین پہ آ کے ان کی زبان سے پہنچتا ہے، دونوں میں تضادات ہیں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں ان کا وکیل نہ کوئی دھاندلی کے ثبوت پیش کر سکا، نہ کسی قسم کی جو الزامات کی بارش انہوں نے کی اس کے ساتھ جڑے کوئی حقائق سامنے لا سکا، اور نہ ان کے وکیل کا آرگومنٹ کہیں پہ بھی ایسا تھا جہاں یہ سمجھا جاتا کہ حکومت اس الیکشن کو سبوتاژ کرنے میں کہیں ملوث پائی گئی. تو یہ صرف اور صرف اس الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ ساری واردات ہوئی تھی. علی اسجد ملی جس نے اس حلقے سے الیکشن جیتا، اس کے الیکشن کے رزلٹ کو رکوانے کے لیے یہ نون لیگ نے کارستانی کی اور فکس میچ کر کے کچھ میڈیا کے ساتھ انہوں نے یہ کھیل کھیلا اور الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈالنے کے لیے جعلی راج کماری نے دھمکیاں دی اور اداروں کو یرغمال بنا کے اس الیکشن کو متنازع قرار دیا اور اس کے نتائج کو رکوایا اور ری پولنگ کے لیے الیکشن کمیشن کو مجبور کیا. اور جو آج علی اسجد ملی صاحب نے اپنی بات کی ہے، میں چاہوں گی کہ چونکہ وہاں کچھ حقائق جو ہیں وہ اس طرح سے اجاگر نہیں ہوئے، یہ آپ سے عدالت کے اندر والی جو پروسیڈنگز تھیں کہ ہمارا موقف کیا تھا، ہمارے مخالف کا موقف کیا تھا، اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے سچ کے موقف کی پاسداری کرتے ہوئے اس الیکشن کو مؤخر کیا ہے. تو علی اسجد ملی صاحب آپ
बात करके उनको साथियों को थोड़ा सा अप्राइज करें कि क्या वो हकीकतें हैं जिनको मीडिया की जीनत बनाना ज़रूरी है, ताकि परसेप्शन और रियलिटी जो है उसको इकट्ठा किया जाए। परसेप्शन बनाई गई कि हुकूमत ने जानबूझ के ये किया है, और रियलिटी जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने यकसर मुख्तलिफ आई। तो परसेप्शन और रियलिटी के गैप को आप डिफाइन करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, और आप तमाम दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया। क्योंकि जी ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो आई डोंट नो कि मैं कोई वो लिमिट पास ना कर जाऊँ, वो जो क्योंकि मैटर ज़रा सब जुडिस है। मगर मैं पूरे पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ को आज मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वन ऑफ द रिलीफ जो हम सीख कर रहे थे फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो ये था कि यहाँ पे इस ऑर्डर को सस्पेंड किया जाए इलेक्शन 10 तारीख वाला जो है, तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती और नया ऑर्डर नहीं आ जाता। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑर्डर जो है वो सस्पेंड हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कोशिश भी की, उनके वकील को कल से वो कोशिश कर रहे थे, कल भी उन्होंने कहा आप कंक्लूड करें, आज भी 1.5-2 घंटे उनको दिए और फिर भी उनको कहा कंक्लूड करें। मगर उनकी नून लीग की ये कोशिश थी कि किसी ना किसी तरह इसको इतना लिंगर किया जाए कि ये सारा प्रोसेस जो है वो आगे हो जाए। तो हमारी तो ये पहले ही प्ली थी, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। उनको शायद लग रहा था या इट वाज ऑन द कार्ड्स कि ये जो मामला है ये पीटीआई के या मेरे हक में जाएगा। तो अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की। मैं इलेक्शन कमीशन के रवैये से थोड़ा सा ज़रा परप्लेक्स्ड हूँ, थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रही कि वो इतनी आगे जाके पार्टी बन के क्यों इतनी गैर जानिबदार हो कि उनको ये बात करनी चाहिए, मगर वो नहीं कर रहे। आज भी उनके वकील ने एक बयान वहाँ पे दिया कि हमने इनको मौका दिया था अपने सारे वहाँ पे जमा करवाने के लिए कवायद, और हमने यूएसपीज भी दी थी और हमने पूरा इनको मौका दिया था, जो कि सरासर गलत है जी। 23 तारीख को हम वहाँ पे पेश हुए, 22 को हमें नोटिस मिला और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि 23 पोलिंग स्टेशन की इंक्वायरी के लिए हमें बुलाया जा रहा है। ये बड़ी सुनने वाली बात है जी, इलेक्शन कमीशन ने जो हमारे साथ किया। 23 पोलिंग स्टेशन के लिए हमें बुलाया, एक दिन के नोटिस पे हम वहां पे पेश हुए जाके पूछने के जी आपने इंक्वायरी क्या करनी है। जब हम वहां पे पहुंचे हैं तो पता लगा कि जी कुछ वीडियो सामान और वगैरह वगैरह जो नून लीग ने उनके साथ अब मिलके किया या कैसे किया वो उन्होंने वहां पे दिया। उन्होंने कहा जी आप भी हमें दे दें। हमने कहा जी हमें तो पता ही नहीं है कि आपने किस लिए बुलाया है, हमें तो सिर्फ एक नोटिस आया है 1-2 लाइनों का कि जी 23 पोलिंग स्टेशनों की इंक्वायरी के लिए आपको बुलाया, आगे आप जैसे हुक्म करें। उन्होंने कहा आप जमा करा दें। हमने कहा जी ठीक है, हमें टाइम दे दें, कोई 5 दिन का, हफ्ते का टाइम दे दें, हम तैयारी तो करें इसकी। तो मुझे वहां पे कहा गया कि नहीं आपने कल ही जमा कराना है। हमने कहा जी 3 तो यहाँ कोर्ट में बज रहे हैं, कल हम आपको अपने सारे कैसे दे सकते हैं। खैर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अमान और सिमरन ली इस वक्त मुश्तरक